بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فقال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی باب اصحاب الحراب فی المسجد۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمہ اللہ مسجد سے متعلقہ کچھ مسائل بیان کرتے ہوئے حدیث نمبر 454 پر جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے نیزوں یعنی بھالوں سے مسجد میں کھیلنے والوں کا بیان۔ یعنی کچھ صحابہ کرام تھے جو مسجد میں عید کے دن نیزوں سے اور بھالوں سے کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، اور اس کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی باب حجرتی، ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے حجرے کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، والحبشۃ یلعبون فی المسجد، اور حبشہ جو ہیں کچھ حبشہ کے علاقے کے لوگ تھے وہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور میں اس چادر کے نیچے سے جو ہے انظر الی لعبہم، ان کے کھیل کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ اور اسی طریقے سے 455 نمبر روایت ہے، اسی سے اگلی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحبشۃ یلعبون بحرابہم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس حال میں کہ حبشہ جو تھے وہ اپنے نیزوں کے ساتھ، یعنی چھوٹے چھوٹے جو نیزے تھے ان کے، وہ اس کے ساتھ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ اور کچھ روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ عید کا دن تھا، اور صحیح بخاری میں 950 اور صحیح مسلم میں 892 نمبر روایت ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کانا یوم عید یلعب السودان بالدرق والحراب، کہ جو سودانی لوگ تھے یعنی حبشہ کے لوگ تھے وہ مسجد کے اندر اپنے نیزوں اور اپنے بھالوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچھا، اس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر 1595 نمبر پر ان احادیث کو لے کر جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے اللعب فی المسجد یوم العید ونظر النساء الی ذلک، مردوں کا مسجد کے اندر عید کے دن کھیلنا، خوشی والے دن کھیلنا، اور عورتوں کا ان کی طرف دیکھنا۔ اب اس میں جو یہ احادیث ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، اور اس میں ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو اللہ کی رضامندی والا ہوتا ہے۔ نماز، اذکار، قرآن کی تلاوت اور اس طرح کے معاملات تو سب کے علم میں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں اگر لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے، لوگوں کو جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو مسجد میں ایسی ایکٹیویٹیز بھی رکھی جا سکتی ہیں، ایسے کھیل بھی ہو سکتے ہیں جس سے انسانی جسم مضبوط ہوتا ہے اور جہاد کی تیاری ہوتی ہے، اور انسان جو ہے مثال کے طور پر رسا کشی ہے، نیزہ ہے، تلوار بازی ہے، ایکسرسائز ہے، اس طرح کی چیزیں مسجد کے اندر کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ہمیں حکم دیتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے مقابلے میں جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنی تیاری کر کے رکھو۔ ہمارے ہاں آج ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ وہ کوئی وزنی کام ہلکا سا ہونا تو کرنے سے کتراتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ دو قسم کے مومن ہوتے ہیں، ایک مومن جو طاقتور ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن ہے اور ایک کمزور مومن ہے۔ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بھی ہے۔ مومن ایک ضعیف کمزور ہے، اس کے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے اور بہترین بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو جب محبوب ترین بندہ وہ طاقتور ہے تو ہمیں اپنی جسمانی طاقت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے کھیل مسجد کے اندر جائز ہیں۔ اچھا، اس میں حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جو ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ والمقصود من حاذ الحدیث، اس حدیث کا جو مقصد ہے، یعنی اس حدیث میں جو مسئلہ ذکر ہوا ہے وہ ہے جواز اللعب بآلات الحرب فی المساجد، جنگ کے جو آلات ہیں ان کو جو ہے مسجد میں لانا یا ان کو استعمال کرنا یا ان سے کھیلنا جائز ہے۔ فإن ذلك من باب التمرین علی الجہاد، کیونکہ اس سے جہاد کی تیاری ہو رہی تھی۔ فیکون من العبادات، کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے تو یہ ایک قسم کی مسجد میں عبادت ہی ہو گئی، تو ایسے کھیل کھیلنا جس سے جسمانی طور پر بندہ مضبوط ہو رہا ہے وہ مسجد میں جائز ہے، اور خاص طور پر جب لوگ ڈسٹرب نہ ہو رہے ہوں۔ اسی طریقے سے
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ والحبشۃ یلعبون فی المسجد، اس میں فیہ جواز ذالک فی المسجد، اس میں ایک تو کھیلنے کا جواز ہے مسجد میں، واللعب بالحراب لیس لعبا مجردا، یہ جو نیزوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے یہ صرف کھیل نہیں تھا، بل فی تدریب الشجعان علی مواقع الحروب، اس میں جو ہے وہ جنگ کے لیے اور اپنے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا دشمن کے مقابلے میں، اور اس میں جو ہے وہ ان کو بہادر کیا جا رہا تھا کہ کبھی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو ہتھیار چلاتے ہوئے تمہیں ڈر نہ لگے۔ تو خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ نبی کریم، یعنی اس حدیث سے جو مسئلے پتہ چلتے ہیں، سب سے پہلے مسجد میں جہاد کی تیاری کرنا، کھیلنا یا ایسے جو ہے نا وہ کام کرنا جس سے جسمانی تیاری ہوتی ہے، وہ چاہے وہ دوڑ لگا دی جائے یا رسا کشی کر دی جائے یا جو ہے وہ بچے ان کو جو ہے وہ پش اپس کر لیں یا کوئی اس طرح کے اور معاملات ہیں یا ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی جائز ہیں۔ اس کے علاوہ عورت مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے لیکن نظر شہوت نہیں ہونی چاہیے، عورت مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا، مرد کھلے عام بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ہر جگہ پہ گھومتے ہیں، خواتین کو چہرے کے پردے کا حکم ہے، تو خواتین کی نظر ہمیشہ مرد پر پڑتی ہے، لیکن وہ اس طرح کی نظر نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ گناہ کی طرف چلا جائے یا نظروں کا زنا جو ہے وہ بن جائے۔ ایک نظر اگر پڑی ہے تو اپنے جو ہے نا بات کرنی ہے، جو بھی معاملہ ہے اس کو ڈسکس کیا جائے اور ختم کیا جائے، اس طریقے سے نہ دیکھا جائے کہ بس اس کو، یعنی اگر کوئی علمی چیز ہے، کوئی سکھایا جا رہا ہے، یا جس طرح وہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کھیل کو مسلسل دیکھ رہی تھی، تو ٹھیک ہے مسلسل بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن شہوت کی جو اس میں ایلیمنٹس ہیں وہ نہیں آنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور یہ احادیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔